اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَإِن يُدْرِكْهُمُ الْمَوْتُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، بڑے عرصے کے بعد آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے اور دیر کی معذرت بھی چاہتا ہوں۔ آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے تھوڑی سی دیر کے لیے، وہ یہ ہے کہ اپنی قبر کی تیاری۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ گیا، عید کے بعد فوراً ہی اموات کا سلسلہ بڑی ہی تیزی سے ہی شروع ہو گیا ہے کہ اموات بہت زیادہ ہونے لگی ہیں، لیکن خیر جس کا وقت جہاں پہ مقرر ہے اس نے اسی وقت پہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، انسان عقل مند وہی ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ من عمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اپنی قبر کی تیاری کر لے نیک اعمال کے ذریعے سے۔ تو یہ آدمی عقل مند ہے۔ دنیا میں تو رہنا نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ دنیا میں کتنا رہے؟ فرمایا جب دنیا میں آئے تو کان میں اذان دی گئی، اور جب دنیا سے جائیں گے تو نماز پڑھی جائے گی، اور دنیا سے چلے جائیں گے۔ جتنا اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ اور وقت ہے، اتنی دیر انسان دنیا میں رہتا ہے۔ اب انسان دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ اتنا اذان ہوتی ہے اور اس کی کتنی دیر بعد جماعت ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، یہ دنیا ایک مہمان خانہ ہے۔ مہمان خانہ ویسے کا ویسا رہے گا، میزبان اللہ کی ذات اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مہمان میں اور آپ اس دنیا میں آئے اور اپنے وقت تک کے لیے فائدہ اٹھایا اور چلے گئے۔ اس لیے جس دنیا کو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے، اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی آخرت کی، جہاں جا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَإِن يُدْرِكْهُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ تم جتنے بڑے محلوں میں چلے جاؤ، جہاں کہیں چلے جاؤ، لیکن جب موت آئے گی تو موت تمہیں پکڑ کر کے رکھ لے گی۔ جہاں بھی چلے جاؤ موت آ کر کے رہے گی۔ موت پر حق ہے، یقینی چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، موت کے لیے، آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اور ایک بزرگ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، وقت کا بادشاہ۔ آپ کو پتہ ہے، اگر آپ نے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے زمانے میں جو بادشاہ گزرتے تھے وہ ایسے جہازوں میں نہیں اڑ کے گزر جاتے تھے۔ پہلے زمانے میں جو بادشاہ تھے وہ گھوڑوں پہ، ہاتھیوں پہ سوار ہوتے اور پورا لشکر ان کے ساتھ آتا، اور بڑے بقاء و جلال کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، تو ایک بزرگ، ایک بادشاہ وقت کا وہاں سے گزرا، تو سارے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہے۔ تو اس بادشاہ نے دیکھا تو کہا، یہ بزرگ کھڑے نہیں ہوئے، ذرا ان کو بلائیں۔ حضرت کو بلایا اور کہا، تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو حضرت نے فرمایا، میں تو اپنے اس رب کی تعریف میں گم تھا جس نے مجھے پیدا کیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو لگتا ہے کوئی دیوانہ اور پاگل ہے۔ اس طرح آپس میں بات چیت ہوئی، تو بادشاہ نے ایک لکڑی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی اور اس پہ لکھ دیا کہ یہ بہت بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ تو فرمایا جب اس نے یہ دیا اور لکھ دیا اور اعلان کروا دیا کہ یہ بہت بڑا بے وقوف بندہ ہے، تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ اگر آپ سے بڑا کوئی آدمی آپ کو بے وقوف نظر آئے تو یہ لکڑی اس کو دے دینا۔ حضرت خاموش ہو گئے اور پھر اپنے ذکر میں جاری ہو گئے، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ایک وقت گزرا، اس بادشاہ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پتہ چلا کہ وہ بادشاہ بیمار ہے،
اور بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا ہوا ہے کہ جو میری بیماری کا علاج کرے گا اس کو بہت بڑی قیمت دی جائے گی۔ تو حضرت بھی تشریف لے گئے اور جا کر کے دربانوں کو کہا کہ میں نے اس بندے سے ملنا ہے بادشاہ سے، اور بڑی ایمرجنسی ہے۔ تو بادشاہ کو پاس حضرت کو بلایا گیا، لایا گیا، ملے، بادشاہ کو کہا کیا حال ہے؟ بادشاہ نے کہا جی آپ کے سامنے ہی ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تو شکار کرنے کے لیے جاتا تھا تو کتنے دن کے لیے جاتے تھے؟ تو بادشاہ نے کہا یہی 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 15 دن کے لیے۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا 10 دن کے لیے جب جاتے تھے شکار پہ، تو شکار پہ جانے کے لیے جہاں 10 دن رہنا ہوتا تھا تو تیاری کتنے دن پہلے شروع کر دیتے؟ تو بادشاہ نے کہا جی 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے میں نے پہلے تیاری شروع کر دیتے، اور تیاری کرنے کے بعد جب تیاری ہو جاتی پھر جاتے ہم سفر کے لیے کہ آج فلاں چیز، فلاں دن فلاں کھائیں گے، فلاں دن فلاں چیز پئیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا اب جہاں جا رہے ہو اس کی کتنی تیاری کی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا اس کی تو کوئی تیاری نہیں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکڑی کا وہ ڈنڈا جو اس بادشاہ نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا، اس بادشاہ کو کہا یہ لو یہ پکڑو، اور میرے سے بڑا بے وقوف تو ہے کہ 10 دن کے شکار کے لیے جہاں 10 دن جا کے رہنا ہے تو 3 مہینے پہلے اس کی تیاری کرتا تھا، اور آخرت قبر اور آخرت کی زندگی جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس سے کبھی واپس نہیں آنا، اور وہاں جانے کے لیے تو نے ذرا بھی تیاری نہیں کی، تو ارے بدبخت تیرے سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کریں، اپنی قبر کی تیاری کریں۔ اور قبر کی تیاری کیا ہے؟ سب سے پہلا جو سوال قبر میں ہوگا اور کل قیامت کی صبح جو اللہ فرمائیں گے وہ ہے نماز کا، کہ کیا نماز پوری ہے اس کی یا نہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے عاجزانہ گزارش ہے تمام مسلمانوں سے، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی، کہ 5 وقت کی نماز ہم تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا سچا سچا نمازی بنائے، اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا